بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما 40 سال قبل کی زندگی اور اس کے بعد کی جو آپ کی 22 سالہ زندگی جو بنتی ہے وہ تو ہے ہی محفوظ، لیکن آپ نبی علیہ السلام کی نبوت کی قبل کی زندگی دیکھیں گے تو وہاں بھی اللہ کے رسول کے معاہدہ جو آپ نے جھگڑوں کے حوالے سے جو فیصلے کیے، نبی علیہ السلام کا امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ہے وہ نکاح کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن حالتوں کے اندر نکاح کیا، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کاروبار کیا تھا، امی خدیجہ کا نکاح کیسے ہوا تھا اور اس کا نسب کیا تھا، ان سے اولادیں کتنی تھی، ان سے پہلے کن سے نکاح ہوا تھا، ان کی اولادیں کتنی تھی، وہ خاندان کون سا تھا، امی خدیجہ کا کاروبار کیسے تھا، نبی علیہ السلام سے ملاقات کیسے ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنا، بیوہ اور مساکین کا سہارا بننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں سے مل جل معاملات، اب یقین جانے یہ نبوت کی زندگی بھی ساری کی ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ ہے۔ اور آپ اس سے بڑا جو ہے وہ جناب علی کیا آپ اندازہ لگائیں گے، اس سے بڑی بات کہ دنیا کے اندر جتنے بھی نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے ہیں، بعض علماء اور بعض روایت کے تحت کہتے ہیں کہ 1,24,000 اپروکسیمیٹلی انبیاء علیہ السلام اور رسولان معظم تشریف لائے اس دنیا کے اندر 1,24,000 کی تعداد میں، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی بھی ان کی نبوت سے پہلے کی زندگی کو حجت قرار نہیں دیا، جبکہ نبی علیہ السلام کے بارے میں سورہ مائدہ سورہ 5 کی 66 میں فرمایا کہ لَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ کہ میں نے تو نبوت سے پہلے کی زندگی بھی تمہارے اندر گزاری ہے، جب میں نے نبوت سے پہلے کی زندگی میں کوئی غلط کام نہیں کیا، کوئی جھوٹ نہیں بولا، تو نبوت کے بعد کیسے جھوٹ بولوں گا میں؟ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ قرآن کے علاوہ کوئی چیز حجت نہیں ہے، جبکہ اللہ پاک قرآن کے علاوہ نبی علیہ السلام کی زندگی کو بھی بطور دلیل پیش فرما رہا ہے، لَقَدْ لَبِسْتُمْ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ کہ میں اس نبوت سے پہلے ایک عرصے دراز کی زندگی تمہارے ساتھ بسر کر چکا ہوں میں۔ تو یہی وجہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی تو محفوظ تھی، لیکن نبوت کے بعد جس غیر معمولی انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو حفاظت کا جامہ پہنایا، یہ تو ایک ایسا کام ہے جو پوری دنیا کے اندر اور بنی نوح کے اندر اور تمام علوم اور فنون کے اندر اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات جو ہے پوری ایک ڈاکیومنٹیشن کے اوپر مبنی تھی، ڈاکیومنٹڈ لائف تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ علیہ السلام کے ایک ایک لمحے کو قلم بند کیا جا رہا تھا، ایک ایک ادا کو لکھا جا رہا تھا، نبی علیہ السلام لیٹتے کیسے ہیں صحابہ نے اس کو بھی دیکھ کر لکھ لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار کیسے ہوتے ہیں اس کو بھی لکھ لیا۔ اب آپ ایک حدیث سے پاک سے اندازہ کریں کہ بندہ جب سو جاتا ہے تو وہ مرفوع القلم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مرفوع قلم 3 ہے، رفیع القلم عن الثلاث کہ مرفوع قلم 3 لوگ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عن النائم حتی یستیقظ سونے والا جب تک کہ جاگے نہیں، یعنی جب کوئی بندہ سو رہا ہوتا ہے تو اگر کوئی ایسی بات اس کی زبان سے نکل جاتی ہے تو وہ مرفوع القلم ہے، اس کے اوپر کوئی بات کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک دیکھیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو بھی رہے ہوتے تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری آنکھ سوتی ہے لیکن میرا دل سونے میں بھی جاگ رہا ہوتا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ سوتے ہوئے بھی آپ علیہ السلام جو ہے آپ کا قلب مبارک آپ کے دل مبارک جو جاگ رہے ہوتا، اور اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کی سونے کی کیفیت کو بھی امت کے لیے ہدایت بنا دیا۔ آپ اندازہ کریں اور پھر دیکھیں نا، اگر آپ پہلو پر غور کرتے ہیں تو بہت سارے پہلو پر ہم غور کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے، ان کی حجیت کے حوالے سے اور اس کی ضرورت اور اہمیت کے حوالے سے۔ آپ دیکھیں نماز جو ہے وہ مدینے کے اندر آ کر جو ہے وہ فرض ہوئی ہے، نماز جو ہے وہ ہجرت کے بعد فرض ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس سے پہلے نماز پڑھتے تھے صحابہ اکرام، لیکن فرضیت کی جو اصل دلیل جو موصول ہوتی ہے وہ ہجرت کے بعد ہے۔ لیکن آپ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت سے پہلے بھی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفلی نماز یعنی تہجد کی نماز کو لازم قرار دیا تھا۔ نبی علیہ السلام اس کے لیے بھی کیا کرتے تھے؟ نماز سے پہلے وضو کرتے تھے، صحابہ اکرام بھی وضو کرتے تھے، جبکہ ہم پڑھتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو،
یہ حکم کب نازل ہوتا ہے؟ یہ حکم سن 5 ہجری کے اندر نازل ہوتا ہے سورہ مائدہ کا، اور جبکہ صحابہ اکرام ہجرت سے پہلے وضو کر رہے تھے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ صحابہ اکرام ہجرت سے پہلے وضو کر رہے تھے، جبکہ وضو کا حکم سن 5 ہجری کے اندر نازل ہوا ہے. اب آپ اندازہ کر لیجئے عزیزان گرامی، ہجرت کے بعد وضو کا حکم نازل ہو رہا ہے، جبکہ وضو صحابہ اکرام جو ہے وہ ہجرت سے پہلے کر رہے تھے. اب یہ اس بات کی کیا دلیل ہے؟ اس بات کی سب سے بڑی دلیل یہ ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ وحی نازل کر رہا ہے. قرآن کے علاوہ بھی وحی نازل ہو رہی ہے. قرآن کے علاوہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے آپ علیہ السلام کو جو ہے احکامات نازل ہو رہے ہیں، آپ علیہ السلام پر جو ہے معاملات کی تشریح کی جا رہی ہے. اس بات کو جو ہے ایک اور طریقے سے ذرا سمجھیں آپ. سورہ لہب کا نزول ہوتا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب. یہ سورہ لہب ہے، ابو لہب کے حوالے سے یہ سورت نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹے ہیں اور یہ برباد ہو جائے. یہ سورت نازل کیوں ہوئی؟ اس کا کوئی کانٹیکسٹ، اس کا پس منظر، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا سیاق و سباق قرآن میں نہیں ہے. نبی علیہ السلام کو جب یہ حکم دیا گیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک پہاڑی پر کھڑے ہوئے جو اس وقت کی میڈیا کی حیثیت رکھتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر آواز لگائی، یا صبح ہے یا صبح ہے. آپ نے یہ آواز لگا کر سب کو جمع کر دیا اور آپ نے فرمایا کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، تملک العرب والعجم، تم عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے اگر تم نے کلمہ لا الہ الا اللہ ادا کر لیا. تو وہاں پر ابو لہب موجود تھا اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تمہارا ہاتھ ٹوٹے نعوذ باللہ، کیا تم نے صرف ہمیں اس بات کے لیے جمع کیا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھ لیں؟ اب اس وقت نبی علیہ السلام کی شان میں اس نے گستاخی کی، جبکہ اس پورے شان نزول کا تعلق جو ہے وہ قرآن مجید سے بظاہر نظر نہیں آتا. لیکن اللہ پاک نے جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو حدیث کی تائید کی صورت کے اندر اللہ پاک نے سورہ لہب اتارا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ تیرا ایک ہاتھ ٹوٹے. اللہ پاک نے حدیث کا جواب حدیث سے نہیں دیا بلکہ قرآن سے دے دیا کہ اے نبی کہہ دو کہ اللہ کہتا ہے کہ تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. اس سے یہ بات بڑی واضح طور پر واضح ہوتی ہے کہ حدیث کا تعلق کتنا گہرا ہے کہ حدیث بتاتی ہے کہ ابو لہب نے بدتمیزی کی لیکن اللہ پاک نے اس کا جواب قرآن مجید کے اندر نازل کر دیا. تو عزیزان گرامی اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی ایک بڑی عظیم جماعت تھی اور وہ جماعت باقاعدہ اس کام پر گامزن تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو اور آپ کے فعل کو اور آپ کے عمل کو اور آپ کی تمام حرکات کو اور آپ کی تمام سکنات کو جو ہے وہ محفوظ سے محفوظ ترین کر دیں. آپ دیکھیں اندازہ کریں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث سے فرماتے ہیں وَلَا فِي لِحْيَتِهِ وَشَعْرِهِ 20 بَيْضَةً کہ نبی علیہ السلام کے داڑھی مبارک کے اندر اور آپ کے بال میں جو آپ کے سر مبارک کے بالوں میں جو ہے 20 سے یا 19 سے زیادہ بال سفید نہیں تھے. اب آپ اندازہ کریں کہ صحابہ اکرام نبی علیہ السلام کی ذات اور آپ کی شخصیت کا کتنا گہرا مطالعہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لمحے کو وہ کس طرح سے محفوظ کر رہے ہیں کہ صحابی نے داڑھی مبارک کے بالوں کی سفیدی کو بھی شمار کیا ہوا تھا اپنے پاس. اور کیسا شمار کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے سفید بالوں کی گنتی کو بھی قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا.